مجھے فرحان سے محبت تھی۔ وہ میرے تایا کا بیٹا تھا اور ہمارا بچپن ایک گھر میں گزرا تھا۔ وہ بہت خیال رکھنے والا اور شریف شخص اور ہمدرد دل کا مالک تھا۔ تبھی میری اس کے ساتھ خوب بنتی تھی، جبکہ دوسرے کزن شرارتی اور بدتمیز تھے۔ وہ مجھے تنگ کرتے، کھیل کھیل میں جب وہ مجھ کو ستاتے تب فرحان ہی ان کی شرارتوں سے بچاتے اور تحفظ کا احساس دیتے تھے۔ میں سب سے چھوٹی تھی اور فرحان گھر کے بچوں میں سب سے بڑے تھے۔ یوں میری اور ان کی عمر میں 8 سال کا فرق تھا۔ میٹرک کرتے ہی والدین کو میری شادی کی فکر بڑھ گئی۔ کئی رشتہ دار لڑکوں کے نام زیر غور آئے، مگر تائی اماں نے میری اور فرحان کی ہم مزاجی کو دیکھ کر سبھی کو قائل کر لیا کہ عائزہ کی شادی فرحان سے کر دیں۔ دونوں کی آپس میں خوب بنتی ہے۔ 8 سال کا فرق ہے، کوئی بڑی بات تو نہیں۔ تائی اماں مجھ سے پیار کرتی تھی۔ ان کی کوشش سے میری شادی ان کے صاحبزادے سے ہوگی۔ فرحان بھی مجھ کو پسند کرتے تھے، تبھی انہوں نے اطاعت کا مظاہرہ کیا۔ حالانکہ تایا ابو ان کے لیے چچا کی بیٹی ماریا کا انتخاب کر چکے تھے۔ خیر، تقدیر میں جو تھا وہی ہوا اور میں فرحان کی شریک حیات بن گئی۔ انہوں نے مجھے اس قدر اچھا رکھا کہ میں سوچ بھی نہ سکتی تھی۔ شوہر کا اتنا پیار ملے گا کہ میں ساری دنیا بھلا دوں گی۔ ان دنوں ہم ڈھاکہ میں رہتے تھے۔ ڈھاکہ فعال ہوا تو ہمارے خاندان کے کچھ افراد ہجرت کر کے مغربی پاکستان آ گئے۔ جو لوگ وہاں رہ گئے ان میں امی، ابو، تایا اور چچا تھے، جو بعد میں حالات خراب میں مارے گئے۔ میں اور فرحان اپنے بچوں کے ہمراہ پہلے ہی وہاں سے نکل آئے تھے اور پاکستان آ کر کراچی میں سکونیت پذیر ہو گئے، کیونکہ یہاں ابو کے دوست کی فیکٹری تھی جہاں فرحان کو ملازمت مل گئی اور فیکٹری کی طرف سے رہائش بھی مل گئی تھی، اور میرے شوہر کو گارمنٹس فیکٹری کے کام کا کچھ تجربہ تھا۔ ہم کو یہاں آ کر نئے سرے سے زندگی کا آغاز کرنا پڑا۔ ہمارے 4 بچے تھے جو بھی کافی چھوٹے تھے، تاہم ان کی پرورش اور تعلیم کے لیے رقم درکار تھی۔ جب اطلاع ملی کہ ہمارے خاندان کے کچھ لوگ لاپتہ ہو گئے ہیں تو میں دل ہی چھوڑ بیٹھی۔ دن رات امی، ابو، بہن بھائیوں کو یاد کر کے روتی تھی۔ فرحان بھی اپنے والدین اور بہن بھائیوں کے لیے بے حد فکر مند اور اداس تھے۔ ڈھاکہ میں ایک دوست سے رابطہ ہوا تو اس نے کہا کہ تم کسی طرح انڈیا کے راستے آ جاؤ، تاہم ہم مل کر اہل خانہ کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں نے کافی منع کیا، مگر ماں باپ، بہن بھائیوں کی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایک روز انہوں نے انڈیا جانے کا ارادہ کر ہی لیا۔ ان کے ایک دوست جو فسادیات کے درمیان ڈھاکہ سے دبئی چلا گیا تھا، فرحان نے اس سے بھی رابطہ کیا تو اس نے کہا کہ تم براہ راست انڈیا مت جاؤ، ویزا وغیرہ کا مسئلہ ہوگا، بہتر ہے کہ میرے پاس دبئی آ جاؤ، یہاں سے پھر انڈیا ڈھاکہ جانے کی کوئی سبیل نکالتے ہیں۔ عمیر کا کاروبار نہ صرف ڈھاکہ میں تھا بلکہ انڈیا، دبئی، دوسرے ملکوں میں بھی تھا۔ عمیر کے ذریعے فرحان کے لیے اپنے اور میرے والدین کی تلاش بظاہر ممکن نظر آئی، سو یہ عمیر کے پاس دبئی چلے گئے۔ مجھے تو یہ جلد لوٹ آنے کا کہہ کر گئے تھے۔ انہیں کے کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ فیکٹری کے مالک نے فیکٹری فروخت کر دی۔ یوں ہم کو جو کوارٹر مالک کی مہربانی سے ملا تھا اسے خالی کرنا پڑا، کیونکہ فرحان 1 ماہ کی چھٹی لے کر گئے تھے اور اب ان کو گئے 3 ماہ ہو چکے تھے اور وہ ابھی تک لوٹے ہی نہیں تھے۔ شروع میں انہوں نے مجھ سے دبئی سے رابطہ کیا، لیکن پھر یہ رابطہ بھی ختم ہو گیا۔ میرے پاس ان کا جو نمبر تھا، فون کرتی تھی تو نمبر بند ملتا تھا۔ ان دنوں میں کس قدر پریشان تھی کہ کیا بتاؤں۔ جو روپے وہ خرچے کے لیے دے کر گئے تھے وہ رفتہ رفتہ ختم ہو گئے۔ گھر خالی کرنا پڑا تو کرائے کے مکان کے لیے بھی رقم چاہیے تھی۔ آخرکار میں نے اپنے زیور فروخت کر دیے اور فرحان کے ایک واقف کار کے توثق سے مکان کرائے پر لے لیا۔ ہم چند روز قبل ایک مطمئن زندگی گزار رہے تھے۔ کرا وقت آ پڑا
یہ فکر کھائے جا رہی تھی کہ فرحان نہ جانے کہاں گم ہو گئے ہیں۔ خدا ان کی زندگی کی حفاظت کرے۔ اور بچے تھے کہ باپ کی جدائی میں تڑپ رہے تھے۔ 1 سال ایسے ہی گزر گیا۔ انتظار کی سلگتی ہوئی گھڑیاں میرے وجود کو تار تار کرتی رہیں۔ روزے شب دعائیں کرتے گزر گئے، مگر ان کی کوئی خبر نہ آئی، اور نہ وہ خود آئے۔ جس دوست کے پاس دبئی گئے تھے، اس نے پھر بھی رابطہ کیا، کوئی خبر کہیں سے ملتی تھی کہ وہ زندہ سلامت ہیں۔ اگر ہیں تو کہاں ہیں؟ خدا نہ خواستہ ڈھاکہ جا کر کہیں شہید تو نہیں کر دیے، یا انڈیا جا کر کہیں جیل تو نہیں کاٹ رہے۔ دل میں طرح طرح کے خیال آتے تھے، اور تنہائی میں روتی تھی، بچے مجھ کو روتا دیکھ کر اداس نہ ہو جائیں۔ بچے الگ پریشان تھے، وہ اسکول بھی نہیں جا پا رہے تھے، کیونکہ آمدنی کا کوئی ذریعہ نہ تھا، مکان کا کرایہ الگ تھا۔ یہ وقت بہت مشکل تھا۔ وقت گزرتا رہا، میں نے محنت مزدوری شروع کر دی، اچھی سلائی جانتی تھی، محلے بھر سے سلائی کے لیے کپڑے لاتی تھی، مگر اس اجرت سے زندگی گزارنا مشکل تھا۔ اتفاق جس واقف کار نے کرائے کا گھر لے کے دیا تھا، وہ پڑوس میں رہتا تھا، وہی اب میرا پرسانے حال رہ گیا تھا۔ بچوں کی خبر گیری کو آ جاتا اور میرا حوصلہ بڑھاتا۔ اس کا نام سبحان تھا۔ سبحان بہت اچھا اور ہمدرد انسان تھا۔ اس نے برے دنوں میں مجھے سہارا دیا، جبکہ اس بڑے شہر میں میرا کوئی اپنا نہ تھا جس کو میں مدد کے لیے پکارتی۔ وقت پر لگا کر اڑتا ہے، یوں ہی 7 سال گزر گئے۔ مالک مکان خدا ترس تھا، اس نے مکان خالی نہ کروایا، اور خرچے میں ہر ماہ سبحان امداد کرتا رہا۔ ساتھ ہی اکثر سمجھاتا تھا کہ اب شوہر کا انتظار چھوڑ دو، وہ سلامت ہوتا تو ضرور تم سے رابطہ کرتا، وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ یہ باتیں مجھ کو ناگوار گزرتی تھیں، کیونکہ میں فرحان سے محبت کرتی تھی۔ وہ میرے بچوں کا باپ تھا، ہر دم لبوں پر اس کے لیے ابھی تک سلامتی کی دعا رہتی تھی۔ جانے کیوں یقین تھا وہ زندہ ہے، بس ان کی طرف سے امید ٹوٹتی ہی نہ تھی۔ یقین تھا کہ ضرور لوٹ کر آئیں گے۔ اس آس پر زندگی کے طویل 7 برس گزار دیے، لیکن تسلیوں سے دل نہیں بہلا کرتے۔ بہل بھی جائیں تو کیا پیٹ کی آگ ان بہلاموں سے سرد ہو سکتی ہے؟ کئی برسوں سے آمدنی کی کوئی صورت نہ تھی۔ سبحان سہارا نہ دیتا تو جانے کیا ہوتا۔ اب لگتا تھا کہ سبحان بھی تنگ آ گیا ہے۔ وہ بار بار کہتا تھا، اپنے بچوں کو پیٹ پھاڑ کر روٹی کھلانا چاہتی ہو تو شوہر کی آس چھوڑ دو، اور کسی شریف آدمی سے نکاح کر لو، جہاں عزت کی زندگی ملے گی، وہاں تمہارے بچوں کے لیے 2 وقت کی روٹی کا سامان بھی ہو جائے گا۔ میں خوب جانتی تھی وہ مجھ سے نکاح کرنا چاہتا تھا، کیونکہ میں خوبصورت تھی۔ وہ مجھ سے محبت کرنے لگا تھا۔ بہت سوچ وچار کے بعد میں نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا۔ ان دنوں میں جس مکان میں رہ رہی تھی وہ بک گیا، تو سبحان نے یہ مکان خرید کر مجھے دے دیا، تاکہ میں بے فکری سے اپنے بچوں کے ہمراہ اس میں رہ سکوں۔ سبحان شادی شدہ تھا، لیکن اس کی کوئی اولاد نہ تھی۔ بیوی بیمار رہتی تھی، وہ گردوں کی مریضہ تھی۔ بہرحال میرے لیے عزت سے زندگی بسر کرنے کا یہی راستہ تھا کہ کسی شریف آدمی سے نکاح کر لوں۔ بچوں کی غربت سے بری حالت ہو چکی تھی۔ سبحان کے ساتھ نکاح کے بعد 2 سال سکون سے گزرے تھے کہ اچانک اطلاع ملی کہ فرحان زندہ ہیں اور وہ وطن واپس آ رہے ہیں۔ یہ اطلاع ان کے کسی دوست نے دی تھی۔ دراصل وہ غیر قانونی طریقے سے دوسرے ملک داخل ہونے کی وجہ سے جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچ گئے، جہاں سے ان کی اطلاع کبھی مجھے مل نہ سکی۔ جب اطلاع مجھ کو سبحان نے دی تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کروں، کدھر جاؤں۔ وہ آ گئے تو میں کیسے ان کا سامنا کروں گی، اور بچوں کا کیا رد عمل ہوگا، ان کو کیسے سنبھال پاؤں گی۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ وطن پہنچ کر فرحان سب سے پہلے فیکٹری گئے، اور وہاں کسی طرح انہیں سبحان کا پتہ چل گیا۔ جب وہ گھر آئے تو دروازہ میں نے کھولا۔ ان کو دیکھ کر میں صدمے میں رہ گئی، وہ بھی صدمے میں تھے۔ اب ایک ہی راستہ تھا کہ سبحان مجھے طلاق دے دے اور میں دوبارہ فرحان سے نکاح کر لوں، یا پھر بچے ان کے حوالے کر کے ہمیشہ کے لیے ان سے منہ موڑ لوں۔
سبحان نے مجھ کو طلاق دینا گوارا نہ کیا اور فرحان اپنے 4 بچوں کو لے کر ہمیشہ کے لیے میری زندگی سے چلے گئے۔ بچوں کی جدائی ایک بڑا صدمہ تھا، ایک بہت کڑی سزا تھی۔ شوہر کی جدائی تو میں نے سہ لی، مگر اپنے جگر گوشوں سے دوری برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ تبھی میں نے صبح چھپ کر فرحان سے رابطہ کیا کہ اگر وہ مجھے اپنانے پر راضی ہوں تو میں سبحان سے بذریعہ عدالت خلا لے لوں، لیکن فرحان نے مجھے دوبارہ قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اور پھر ایک دن سبحان کو بھی کسی طرح اس بات کا علم ہو گیا کہ میں نے اپنے پہلے شوہر سے رابطہ کیا ہے۔ یہ بات سبحان کے اعتبار کو تار تار کرتی اور اس کو مجھ پر یقین نہ رہا۔ اس نے کہا کہ تم ابھی تک اپنے پہلے شوہر سے محبت کرتی ہو تو مجھ سے با وفا نہیں ہو سکتی، لیکن معاملہ اس کے برعکس تھا۔ میں تو اپنے 4 بچوں کی جدائی کی وجہ سے بےتاب تھی۔ سبحان سے نکاح کا بندھن میرے بچوں سے ملنے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ تھا۔ اسے احساس نے سبحان کو بدظن کر دیا۔ وہ میرے ساتھ بے رخی برتنے لگا، وہ چڑچڑا اور بد مزاج ہو گیا۔ ادھر پہلی بیوی علاج معجلہ سے ٹھیک ہو گئی، وہ اب گھر سنبھال سکتی تھی اور گھریلو کام کاج کر سکتی تھی۔ سبحان کی توجہ پہلی بیوی کی طرف ہو گئی اور وہ مجھے اپنے گلے میں پھنسی ہڈی سمجھنے لگا۔ اس نے پہلی بیوی کو میرے ساتھ بٹھایا، اس کو مجھ پر چوکیداری کے فرائض سونپ دیے تاکہ میں کہیں بچوں سے فون پر بات کرنے کے بہانے پہلے شوہر سے رابطہ نہ کر لوں۔ یہ عورت سوتن تھی، اسے موقع چاہیے تھا۔ وہ مجھ پر سخت پہرا رکھتی اور گھر سے قدم باہر نہ نکالنے دیتی، میرے ساتھ بہت برا سلوک رکھتی، مگر سبحان اسے کچھ نہ کہتے۔ ایک روز سوتن نے مجھ پر جھوٹا الزام لگایا کہ میں اب بھی پہلے شوہر سے فون پر بات کرتی ہوں، حالانکہ میں نے اپنے بچوں سے فون پہ بات کرنے کے لیے فون ملایا تھا۔ بس اسی بات پر سبحان نے طیش میں آ کر مجھے طلاق دے دی۔ اب بڑی دنیا میں ایسا کوئی نہیں رہا جس کو میں اپنا کہہ سکتی، جس کے گھر پناہ لے سکتی۔ وہ سبحان کا گھر مجھے طلاق کے بعد چھوڑنا پڑا۔ چند روز میں محلے کے امام مسجد کے گھر رہی۔ ان کی بیوی نے ترس کھا کر عدت کی مدت تک مجھ کو اپنے گھر رہنے کی اجازت دے دی تھی۔ سوچتی تھی کہ یہ مدت ختم ہو جائے گی تو پھر کیا کروں گی، کہاں جاؤں گی، کس سائبان تلے سر چھپاؤں گی۔ خدا بہت غفور الرحیم ہے، وہی ٹوٹے دلوں کا سہارا ہے اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ وہ کسی بیاس کو بے آسرا نہیں کرتا۔ میری عدت کی مدت کو ختم ہوئے دوسرا دن تھا اور سوچ رہی تھی کہ عائشہ بی بی مجھ کو چلے جانے کو کہیں گی، لیکن اس کی نوبت نہ آئی۔ اللہ کی کرنی کہ امام مسجد صاحب کی بیوی یعنی عائشہ بی بی کو اچانک دل کا دورہ پڑا اور وہ مالک حقیقی سے جا ملی۔ ان کی وفات کے 2 ماہ تک میں نے گھر سنبھالا اور پھر امام صاحب کی والدہ نے مجھ سے درخواست کی کہ عائشہ بی بی میں چاہتی ہوں کہ تم میرے بیٹے سے نکاح کر لو تاکہ اس کا گھر آباد ہو جائے اور تم بھی مستقل ٹھکانہ میسر آ جائے۔ دیکھو میں بوڑھی عورت ہوں، آج ہوں کل نہیں ہوں گی، تم یہاں سکون سے بقیہ زندگی عزت کے ساتھ بسر کر سکو گی۔ جب انہوں نے بہت اصرار کیا تو میں نے بھی ٹھنڈے دل سے سوچا اور عزت سے جینے کا یہی راستہ سمجھ میں آیا۔ جب میں نے امام صاحب سے نکاح کر لیا اور مجھے بے گھری کے عذاب سے نجات مل گئی تو مجھے سکون میسر آ گیا۔ یہ انسان کی بدقسمتی ہوتی ہے کہ پہلے وہ غصے یا جلد بازی میں غلط فیصلے کرتا ہے اور پچھتاتا ہے۔ فرحان کو بھی عقل آئی کہ جوان بیٹیاں ماں کے بغیر نہیں رہ سکتی، تو انہوں نے پیغام بھیجا میں تم سے دوبارہ نکاح کرنے پر راضی ہوں، اگر تم آنا چاہتی ہو تو آ سکتی ہو۔ وہ پیغام جس کا میں انتظار کرتی تھی وہ ملا بھی تو دیر ہو چکی تھی اور اب میں امام صاحب کی منقوہہ تھی۔ وہ عدت کے دنوں میں یہ پیغام بھجوا دیتے تو یقیناً میرے لیے جنت سے کم نہ ہوتا، لیکن میرے متعلقہ ہونے کے بعد ان کو چند ہمسایوں نے جا کر سمجھایا تو اس وقت انہوں نے یہی کہا کہ جو عورت میرا انتظار نہ کر سکی وہ اب میری نہیں ہو سکتی۔ جھوٹی یا ناپرستی میں انہوں نے بچوں کی ماں کو ایک بار پھر ٹھکرا دیا اور اب پچھتاتے ہیں، لیکن اب پچھتاوے کا کیا فائدہ جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ ماں کے انتقال کے بعد بھائی ابھی کم سن تھا،
بڑی بہن ہونے کے ناطے مجھے نہ صرف گھر سنبھالنا تھا بلکہ اپنے بھائی کا بھی خیال رکھنا تھا۔ حالانکہ میری عمر زیادہ نہیں تھی، مگر حالات نے وقت سے پہلے سمجھدار کر دیا تھا۔ ہم دو ہی بہن بھائی تھے۔ ابو صبح ڈیوٹی پر چلے جاتے تھے اور شام کو لوٹتے۔ دن کے وقت ہم دونوں ہی اس اجاڑ مکان میں ایک دوسرے کا سہارا تھے۔ سچ ہے، جب ماں باپ کا سایہ سر سے اٹھ جائے تو وقت کی کڑی دھوپ معصوم بچوں کو بہت جلد بڑا کر دیتی ہے۔ ٹھوکریں کھانے کے بعد معصومیت کہیں کھو جاتی ہے اور شعور وقت کے ساتھ پہلے در آتا ہے۔ میں بھی وقت سے پہلے باشعور ہو گئی تھی۔ تاہم انور کی ذمہ داری نے مجھے کسی اور جانب متوجہ ہونے کا موقع نہ دیا۔ تعلیم بھی جاری نہ رکھ سکی۔ بھائی کے لیے میری محبت دیکھ کر ابو نے رشتہ داروں کے اصرار کے باوجود دوسری شادی نہ کی۔ میں اور انور ایک دوسرے کے دوست بن گئے اور زندگی کسی نہ کسی طرح گزارنے لگے۔ انور نے میٹرک اچھے نمبروں سے پاس کیا اور ایف ایس سی پری میڈیکل میں داخلہ لیا۔ اس کی ذہانت پیش نظر ہم سب یہی سمجھتے تھے کہ وہ میرٹ پر داخلہ حاصل کر لے گا۔ انور کالج سے آ کر وہاں کی ساری باتیں مجھے بتاتا۔ وہ کالج کی دنیا سے بہت متاثر تھا اور کہتا، آپی، یوں لگتا ہے جیسے برسوں کے بعد ایک پنجرے سے آزادی ملی ہو۔ یہ آزادی اس کے لیے اہم تھی، لیکن اس نے کبھی اس کا غلط فائدہ نہیں اٹھایا اور باقاعدگی سے اپنی کلاسز اٹینڈ کرتا اور شام کو اکیڈمی بھی جاتا کہ پڑھائی میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ کالج میں اس کی کلاس میں ایک لڑکی رخشندہ بھی پڑھتی تھی۔ انور پہلی بار اسے دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ اس نے مجھ سے کبھی اس کے بارے میں بات نہیں کی، لیکن ایک روز کمرے کی صفائی کرتے ہوئے اس کی ڈائری میرے ہاتھ لگ گئی۔ اس میں لکھا تھا، میں نے رخشندہ کو پہلی بار دیکھا تو میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ اس کے حسن نے مجھے بہت متاثر کیا۔ وہ اپنی خوبصورتی کے ساتھ دلکش باتیں بھی کرتی ہے۔ جب وہ ایک خاص انداز سے میری طرف دیکھتی ہے تو میں سب کچھ بھول جاتا ہوں۔ یہ پڑھ کر مجھے احساس ہوا کہ میرا بھائی بڑا ہو گیا ہے اور کسی اجنبی راہ پر نکل چکا ہے۔ میں اسے ہمیشہ ایک معصوم بچہ سمجھتی تھی۔ ایک شام جب وہ گھر آیا تو میں نے اس سے بات کی۔ رخشندہ کا نام سن کر وہ سٹپٹا گیا۔ کہنے لگا، باجی، وہ میری کلاس فیلو ہے اور مجھے اچھی لگتی ہے۔ میں نے اسے سمجھایا، تمہیں ڈاکٹر بننا ہے، اپنی پڑھائی پر دھیان دو، لڑکیوں پر نہیں۔ وہ خاموش ہو گیا، جیسے بات سمجھ تو لی مگر ماننے کو تیار نہ ہو۔ ایک دن اس کی نوٹ بک میں ایک خط ملا جو اس نے رخشندہ کے نام لکھا تھا۔ رخشندہ، میں تمہیں چاہنے لگا ہوں۔ یہ بات تم سے کافی عرصے سے کہنا چاہتا تھا مگر ہمت نہ ہوئی۔ آج تم نے میرے سلام کا جواب مسکرا کر دیا تو حوصلہ ملا۔ محبت اعتراف کی محتاج نہیں، لیکن دل یہ بھی برداشت نہیں کرتا کہ تم میری حالت سے بے خبر رہو۔ تمہارے بغیر زندگی بیکار لگتی ہے۔ تمہارے جواب کا بے چینی سے انتظار ہے۔ یہ پڑھ کر مجھے دکھ ہوا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ انور کو سمجھاؤں گی، یہ خط نہ دے، مگر وہ میرے ارادے سے بے خبر تھا اور اپنی راہ پر بڑھتا جا رہا تھا۔ چند دن بعد اس نے بتایا کہ رخشندہ نے اس کی محبت کو قبول کر لیا ہے۔ ان دونوں کے درمیان خط کا سلسلہ بڑھتا گیا اور انور اپنی دنیا میں مگن ہو گیا۔ اس کی پڑھائی پر توجہ ختم ہو گئی۔ وہ کالج کم جانے لگا اور زیادہ وقت رخشندہ سے ملاقاتوں میں گزارنے لگا۔ میں نے اسے بہت سمجھایا مگر وہ میری کسی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیتا تھا۔ انور کی دیوانگی دیکھ کر میرا دل بیٹھنے لگا تھا۔ وہ اپنی زندگی اور خوابوں کو برباد کر رہا تھا اور میں بے بس ہو کر صرف دعا کر سکتی تھی کہ خدا اسے صحیح راستہ دکھائے۔ سالانہ امتحان میں 2 ماہ باقی رہ گئے تھے، لیکن انور اپنی دھن میں مگن تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہ مجھے چپ چپ لگا تو میں نے دریافت کیا۔ معلوم ہوا کہ اکیڈمی میں ایک اور لڑکا آیا ہے اور رخشندہ اب اس میں دلچسپی لینے لگی ہے۔ انور کو یہ بات بری لگ رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ اگر وہ رخشندہ سے محبت کرتا ہے اور وہ بھی اس کے جذبات کا احترام کرتی ہے تو اسے منع کر دے کہ وہ اس لڑکے سے نہ ملا کرے۔ انور کو میری بات پسند آئی
شام کو جب وہ گھر آیا تو بہت غصے میں تھا۔ کہنے لگا میں نے رخشندہ کو منع کیا تو اس نے صاف کہہ دیا، تم کون ہوتے ہو مجھے منع کرنے والے؟ تمہارے جیسے کئی لڑکے میری زندگی میں آئے اور گئے۔ یہ سن کر انور کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اس کے دماغ میں طوفان برپا تھا۔ وہ کہنے لگا، باجی، اگر میں اس وقت آپ کی بات مان لیتا تو آج میری ایسی حالت نہ ہوتی۔ اس دن کے بعد انور نے اکیڈمی جانا چھوڑ دیا۔ کئی دنوں بعد میرے بار بار اصرار پر وہ اکیڈمی گیا تو معلوم ہوا کہ رخشندہ ایک لڑکے کے ساتھ فرار ہو گئی ہے۔ یہ خبر انور کے لیے دوسرا بڑا صدمہ تھی۔ اس کے دل میں نفرت پیدا ہو گئی اور وہ مجھ سے بھی اکھڑا اکھڑا رہنے لگا۔ عورت ذات پر اس کا اعتماد ختم ہو چکا تھا۔ اب وہ کسی ہستی مسکراتی لڑکی کو دیکھتا تو اس کا خون کھول اٹھتا۔ رخشندہ نے اس کے ذہن میں عورت کا بہت برا تصور بٹھایا تھا۔ انور کا تعلیم سے دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر بننے کا خواب دیکھنے والا میرا بھائی زندگی سے ہی مایوس ہو چکا تھا۔ ایف ایس سی کی تیاری کا وقت گزر چکا تھا اور اس نے پرائیویٹ ایف اے کا امتحان دینے کا فیصلہ کیا۔ بڑی مشکل سے اس نے ایف اے پاس کیا، لیکن نمبر اچھے نہیں آئے۔ اس کے باوجود ہم سب کے لیے یہ خوشی کی بات تھی کہ اس نے اپنی مایوسی کے باوجود امتحان دیا۔ تاہم تعلیم کا سلسلہ یہیں ختم ہو گیا۔ ابو نے اسے ایک دکان پر سیلز مین کی نوکری دلوائی تاکہ اس کا دل بہل سکے۔ کچھ دن بعد ایک رشتہ دار کے ہاں شادی تھی۔ ابو نے کہا، انور تم بھی ساتھ چلو، اس سے تمہارا دل بہل جائے گا۔ انور جانا نہیں چاہتا تھا لیکن میری ضد پر وہ مان گیا۔ شادی میں یاسمین نامی ہماری دور کے رشتہ دار لڑکی بھی موجود تھی۔ یاسمین شوق اور زندہ دل تھی اور اس کی باتوں سے محفل گل و گلزار ہو جاتی تھی۔ وہ انور کو دیکھ کر اور بھی شوخی پر اتر آئی، لیکن انور اسے نظر انداز کرتا رہا۔ وہ اس حد تک عورتوں سے بدگمان ہو چکا تھا کہ ہر لڑکی کو شک کی نگاہ سے دیکھنے لگا تھا۔ یاسمین بہت محبت سے سب کا خیال رکھتی، خاص طور پر ہمارا۔ میں جانتی تھی کہ وہ انور میں دلچسپی رکھتی ہے، لیکن انور اس سے دور ہی رہتا تھا۔ میری خواہش تھی کہ انور یاسمین کی طرف متوجہ ہو، مگر یہ بات میں اس سے کہہ نہیں سکتی تھی۔ آخرکار جب ہم لاہور واپس آئے تو یاسمین بہت اداس نظر آئی۔ اس کی حالت دیکھ کر میرا دل کٹ سا گیا، لیکن انور بالکل بے نیاز رہا۔ کچھ دن بعد یاسمین کا ایک خط آیا جو انور کے نام تھا۔ خط میں اس نے اپنے دل کی کیفیت کا اظہار کیا تھا۔ لکھا تھا کہ شادی میں آپ سے ملاقات ہوئی، آپ میرے دل میں بچپن سے جگہ بنائے ہوئے ہیں، لیکن آپ سے بات کرنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ اس دفعہ جب آپ آئے تو میں نے فیصلہ کیا کہ آپ سے اپنے جذبات کا اظہار کروں گی، مگر آپ نے مجھ سے سیدھے منہ بات ہی نہیں کی۔ یقین کریں میں آپ کو دل سے چاہتی ہوں، اور اگر آپ نہ ملے تو میری زندگی بے معنی ہو جائے گی۔ یہ خط پڑھ کر میں پریشان ہو گئی۔ میں نے سوچا انور کو یہ خط دکھاؤں گی یا نہیں۔ اسی دوران انور آ گیا۔ میں نے خط اسے دکھایا۔ اس نے پڑھ کر خاموشی سے خط پھاڑ دیا اور گھر سے نکل گیا۔ کچھ دن بعد یاسمین کا ایک اور خط آیا اور میں نے انور سے کہا کہ اگر تم اسے پسند نہیں کرتے تو اسے واضح جواب دے دو تاکہ وہ مزید امید نہ رکھے۔ انور نے جواب دیا، اگر آپ کو اس سے اتنی ہی ہمدردی ہے تو خود جواب لکھ دیں۔ میں نے انور کی جانب سے یاسمین کو جواب دیا کہ میں تم سے محبت نہیں کرتا، میں پہلے ہی کسی اور کو پسند کرتا ہوں اور اسی سے شادی کروں گا، تم میرا خیال دل سے نکال دو۔ یہ خط لکھنے کے بعد میں خود کو ہلکا محسوس کرنے لگی۔ مجھے لگا یاسمین اب انور کے بارے میں سوچنا چھوڑ دے گی۔ 6 ماہ بعد ہمیں معلوم ہوا کہ یاسمین بہت بیمار ہے۔ ایک رشتہ دار نے بتایا کہ وہ علاج کے لیے کسی بڑے شہر لے جائی جا رہی ہے اور بار بار ہمارا ذکر کرتی ہے۔ میں نے انور سے کہا کہ چلو اسے دیکھ آئیں۔ پہلے تو انور نہیں مانا، مگر آخر کار میری ضد کے آگے ہار گیا۔ ہم گاؤں پہنچے، مگر انور یاسمین کے گھر جانے پر تیار نہیں تھا۔ میں نے اصرار کیا کہ صرف ایک بار میری خاطر اس سے مل لو۔ انور آخر کار مان گیا اور یاسمین سے ملنے گیا، مگر اس سے کوئی بات نہ کی۔
یاسمین کی حالت دیکھ کر میرا دل بھر آیا، لیکن انور کے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا۔ ہم یاسمین سے مل کر واپس آ گئے۔ اس کی ماں نے بتایا کہ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ یاسمین کو کوئی خاص بیماری نہیں، لیکن اس کی حالت کی بہتری کے لیے اس کی شادی کر دینا بہتر ہوگا۔ میں نے انور سے کہا کہ اگر تم یاسمین سے شادی کر لو تو شاید وہ ٹھیک ہو جائے۔ یہ سن کر وہ بھڑک اٹھا اور مجھ سے بات کرنا بند کر دی۔ ہمارے واپس آنے کے ایک ہفتے بعد انور کے نام ایک خط موصول ہوا۔ میں نے وہ خط کھولے بغیر انور کو دے دیا۔ جیسے ہی انور نے خط پڑھنا شروع کیا اس کی رنگت بدل گئی۔ میں نے اس کے ہاتھ سے خط لے لیا اور خود پڑھنے لگی۔ خط یاسمین کا تھا۔ اس میں لکھا تھا کہ میں نے اپنے والدین اور گھر والوں کو بتا دیا تھا کہ میں انور سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے انہیں آپ کے گھر رشتہ بھیجنے کے لیے راضی کر لیا تھا، لیکن آپ کے رویے کی وجہ سے یہ قدم نہ اٹھا سکی۔ آپ کے پہلے جوابی خط نے میری زندگی بدل دی۔ اب کسی اور کو چاہتے ہیں اور میرا دل ہمیشہ یہی گواہی دیتا رہا کہ آپ مجھے ہی چاہتے ہیں۔ اس خیال نے میری زندگی اجیرن کر دی ہے۔ میں بیمار ہو گئی اور میری حالت مسلسل بگڑتی جا رہی ہے۔ اب امی نے میرا نکاح میرے خالازاد سے کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، لیکن میں کسی کو وہ مقام نہیں دے سکتی جو آپ کو دے چکی ہوں۔ اسی مہینے میری شادی ہونے والی ہے، لیکن جب آپ کو یہ حق ملے گا میں اس دنیا میں نہیں ہوں گی۔ ماں اور باپ کو انکار نہیں کر سکتی اور میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ اگر مجھ سے کوئی کوتاہی یا غلطی ہوئی ہو تو معاف کر دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور آپ اپنی شریک حیات کے ساتھ ایک مثالی زندگی گزاریں۔ انور یہ خط پڑھ ہی رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ آنے والی اطلاع دی کہ یاسمین اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ یہ خبر سن کر میرے دل پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ انور کو ستا ہو گیا۔ میں نے اسے گلے لگایا تو وہ بے اختیار رونے لگا۔ روتے ہوئے اس نے پوچھا کہ کیا وہ خط آپ نے لکھا تھا؟ میں نے شرمندگی سے کہا کہ ہاں، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وہ لڑکی اتنی سنجیدہ تھی۔ میرا خیال تھا کہ اس طرح وہ تمہیں دل سے نکال دے گی، لیکن آج اس نے ثابت کر دیا کہ اگر لڑکی وفا کرنے پر آ جائے تو اس کے عزم اور حوصلے کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ انور نے آہستہ سے کہا کہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ رخشندہ جیسی لڑکیوں کے ساتھ دنیا میں یاسمین جیسی لڑکیاں بھی ہوتی ہیں۔ واقعہ ہی عورت ایک ایسی پہیلی ہے جسے سمجھنا بہت مشکل ہے۔ میں خود بھی یہ نہیں جان سکا کہ عورت کے کتنے روپ ہیں۔ وقت گزرتا گیا، میری شادی ہو گئی، لیکن انور نے آج تک شادی نہیں کی۔ پہلے عورت سے نفرت نے اسے روک رکھا تھا، اور اب یاسمین کی وفا کی یادیں اسے کسی اور کے ساتھ بندھنے نہیں دیتی۔ وہ نہیں چاہتا کہ یاسمین کے خلوص کو بھلا کر وہ کسی اور سے شادی کرے جس نے اس کے لیے اپنی جان دے دی۔ یاسمین کے لیے دعا ہے کہ خدا اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ انور کے لیے میری دعا ہے کہ خدا اسے سکون اور خوشیوں سے نوازے۔ میں ایک بہن ہوں اور اپنے بھائی کو یوں سوگواری میں تنہا بھٹکتے ہوئے دیکھنا میرے لیے بہت تکلیف دہ ہے۔ ناظرین، تو یہ تھی 2 کہانیاں۔ اگر آپ کو میری کہانیاں پسند آئی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اینڈ بیل کا جو آئیکن ہے اس کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر سٹوری کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔